امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع امرنی بحب المساکین والدنو منہم وامرنی ان اصل الرحم وین ادبرت وامرنی بان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی الی آخر الروایہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام سارے کی سارے ہی نبوت کے عینی گواہ ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ساتھ کے لیے چنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی اور سب سے بہترین دل چن کر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، پھر باقی مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی اور سب سے بہترین دل والے چن کر اللہ نے انہیں میرا صحابی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اصل میں اس کے دل میں میرا بغض ہوگا، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کل قیامت کے دن اللہ اس پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈالے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام نبوت کے عینی گواہ ہیں، جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی ہم تک پہنچی۔ اب ظاہر ہے کہ کسی معاملے میں کسی کیس میں گواہ مشکوک ہو جائے تو سارا کیس ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی گواہ صحابہ ہیں، ان پر تنقید کرنا یا ان کو نعوذ باللہ ملامت کا نشانہ بنانا گویا پورے دین سے ہی اعتماد کو اٹھا دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ، اور پھر قرآن مجید کے ورقوں پر اللہ نے جا بجا حضرات صحابہ کرام میں تمغے تقسیم کیے۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں۔ گویا جو انعام اہل جنت کو سب سے آخر میں ملے گا، اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، وہ انعام اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے دنیا میں دے دیا۔ تو اس لیے فرمایا صحابہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور اس کے بغیر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، میرے خلیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا نبی نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، امرنی خلیلی صلی اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلیل خلت کہتے ہیں دلی محبت کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی منقبت میں، آپ کی نعت میں جو بھی الفاظ کہے جائیں تو وہ الفاظ اللہ کو محبوب ہیں،
اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا، دوسرے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا نوح، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، لیکن کہیں بھی پورے قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المزمل کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، لیکن نام لے کر نہیں پکارا۔ کہیں چند جگہوں پر جو نام لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساتھ نبوت اور رسالت کا ذکر کی، مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ساتھ آپ کی رسالت اور نبوت کو ذکر کیا ہے، ویسے نام نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی تعریف میں جو الفاظ بھی کہے جائیں وہ محبوب ہیں، اور صرف اتنا خیال رکھا جائے کہ ایسی تعریف اور ایسی منقبت نہ ہو جو اللہ کی ذات تک پہنچا دے۔ یعنی علماء نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرو، ساری مخلوق سے آپ کی عظمت سب سے زیادہ، اگر کم ہے تو صرف اللہ کی ذات سے کم، اللہ کی ذات تک نہ لے جاؤ، باقی مخلوق میں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کی تعریف کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ تعریف کرو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ کو بہت محبوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک تذکرہ بہت محبوب ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کے مبارک حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نشر الطیب۔ طیب کہتے ہیں خوشبو کو، نشر کا معنی پھیلانا، نشر الطیب جس کا معنی ہی ہے خوشبو کا پھیلانا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے ادھر سے یہ کتاب لکھنا شروع کی اور ادھر ہندوستان میں طاعون کی وبا شروع ہو گئی، اور روزانہ سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے۔ طاعون کی وبا میں جب بہت موتیں ہوتی ہیں، سینکڑوں جنازے روزانہ اٹھتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ جس دن میں یہ کتاب لکھتا اس دن کسی طرف سے کوئی جنازے کی اطلاع، موت کی اطلاع نہ آتی، جس دن لکھنے میں مجھ سے ناغہ ہو جاتا تو کئی جنازے اٹھتے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس جنازوں کا رک جانا، اموات کا رک جانا اس کتاب کی برکت سے ہے۔ میں نے پھر پابندی سے روزانہ اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اللہ نے ہندوستان سے طاعون کی وبا کو ختم کر دیا۔ آج کل بھی جو وبا یہ کرونا کی چل رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کی جائے، جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی خیال کیا جائے کہ درود شریف بھی مسنون درود شریف پڑھا جائے، اور کاڑے یا پتوں کی کا بنا ہوا نہیں، اور مسنون درود وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اور ظاہر ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلا تو آپ تو اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے، اللہ نے بھیجا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا، تو میرے اور آپ کے بنے ہوئے الفاظ میں زیادہ برکت ہوگی یا حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں برکت ہوگی؟ اس لیے فرمایا درود شریف وہ پڑھیں جو مسنون ہیں، سنت کے مطابق ہیں، اپنے بنے ہوئے نہیں، تو اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہی وبائیں دور ہوتی ہیں۔ تو خیر، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم فرمایا، اور امرنی بحب المساکین والدنو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں مساکین سے محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں مساکین کے ساتھ محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں۔ اور مسکین سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ صرف پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کا نام مسکین نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اپنی خواہشات کو مٹا دے۔ اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آج کل تو مختلف طرح کے نام لوگ، جو بھی کوئی مر جائے اس کو شہید کا مرتبہ دے دیتے ہیں،
جو بھی مر جائے اس کو شہید کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ گویا شہادت کا سرٹیفکیٹ بھی ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی کو ہلاک لکھ دیا، کسی کو جان بحق لکھ دیا، کسی کو شہید لکھ دیا۔ گویا یہ بھی وزیروں کے اختیار میں ہے، ہاں، اور صاحب اقتدار لوگوں کے اختیار میں ہے، جس کو چاہیں وزیر بنا دیں، جس کو چاہیں جو جان بحق کر دیں۔ اسی طریقے سے فقیر بھی، ہاں، اب کتنے کتنے مالدار لوگ ہیں اور جناب اپنے آپ کے ساتھ فقیر۔ بقول ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، کہا پہلے زمانے میں فقیر کا مطلب لیا جاتا تھا فے سے فاقہ، کاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی، رے سے ریاضت۔ فقیر میں یہی حرف ہے نا، فے کاف یہ را۔ تو پہلے زمانے میں فقیر کا مطلب لیا جاتا تھا فے سے فاقہ، کاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی، رے سے ریاضت، کہ وہ فقیر فاقہ کرنے والا ہوتا تھا، قناعت کرنے والا ہوتا تھا، یاد الہی کرنے والا ہوتا تھا، ریاضت کرنے والا ہوتا تھا۔ اور آج کل فقیر فے سے فرنی، کاف سے قورمہ، یہ سے یخنی، رے سے روٹی، ہاں، جو خوب کھاتا پیتا ہے بس وہ فقیر ہے۔ تو فرمایا فقیر صرف اس کا نام نہیں، مسکین اس کا نام۔ مسکین وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اب سب کچھ قربان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ پر غور فرمائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے مساکین کی سی زندگی عطا فرما، متمرد، سرکش، مغرور لوگوں کی طرح نہیں، مساکین کی سی زندگی عطا فرما، مساکین کی سی موت عطا فرما۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسکینوں کا حشر میرے ساتھ فرما، مساکین کی عظمت آپ نے سمجھانی تھی امت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حشر بھی، مجھے بھی مساکین کے ساتھ اٹھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ دیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ دُونِي وَلَا أَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دنیوی معاملات میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہے، دنیوی معاملات میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہے، اور اس کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہے۔ اب دنیوی معاملات میں، مال و متاع میں، دنیا کی اشیاء میں اگر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر پیدا ہوگا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اور ہر انسان کو اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کتنی نعمتیں دے، آدمی سوچتا نہیں ہے، اور شکوہ شکایت زبان پہ کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ آدمی غور کرے، روزانہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہر آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور صحابہ ساتھ ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، ہاتھ اور پاؤں شل ہے، جسم پر کوڑ کی بیماری ہے۔ گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے پوچھا اس آدمی پر تمہیں کوئی نعمت نظر آتی ہے؟ ان کا امیر المومنین اس پر کیا نعمت نظر آتی ہے؟ زندہ لاش ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ جلد ہے، ایک زندہ لاش ہے۔ فرمایا یہ پیشاب سہولت سے کر لیتا ہے یا نہیں؟ کہا پیشاب تو سہولت سے کر لیتا ہے۔ کہا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، یہ اللہ کی کتنی اللہ کی نعمتیں غریب آدمی کو اللہ نے دے رکھی ہوتی ہیں، جن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک بزرگ کے سامنے ایک غریب نے شکوہ شکایت کرتے کہا اللہ نے مجھے کیا دے رکھا ہے، لوگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اچھا 2 کروڑ مجھ سے لے لو، دونوں آنکھیں دے دو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 کروڑ لے لو اور دونوں ہاتھ مجھے دے دو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 کروڑ لے لو اور دونوں پاؤں مجھے دے دو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا 6 کروڑ تو یہی ہو گئے، اور تو کہتے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ ہر ایک آدمی کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لاہور میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا میں بیمار ہوا اور مجھ سے زبان میں ذائقوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی زبان پر کھانے کا لقمہ رکھتا ہے، 1 سیکنڈ میں بتا دیتی ہے یہ روٹی تازی ہے، باسی ہے، توے کی ہے، تنور کی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، گوشت موٹا ہے، چھوٹا ہے، گھی میں پکا ہے، تیل میں پکا ہے، نمک کم ہے، زیادہ ہے، مرچ ہے یا نہیں ہے، ادرک ہے یا نہیں، درجنوں چیزیں بتا دیتی ہے۔ ہاں، اور پھر ایسی نعمت ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، کان کمزور ہوتے ہیں، دل دماغ کمزور ہوتے ہیں، گھٹنے کمزور ہوتے ہیں، لیکن زبان کمزور
جتنا بڈھا زبان اتنی تیز، جوانوں سے بھی زیادہ تیز، 4 گھنٹے بولیں دل دماغ تھکے گا لیکن زبان کہنے لگا بیمار ہوا، ذائقوں کے محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم، اب جو چیز کھاتا ہوں جیسے گھاس کھا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں۔ اب کتنی بڑی نعمت، کبھی اس کی طرف ہماری توجہ ہوئی؟ اسی طریقے سے آپ کانوں کی سماعت کو دیکھیں، دیگر نعمتیں، تو ہر ایک آدمی کو اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو پھر اس میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں گرمی کی دوپہر میں دمشق شہر میں چل رہا تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا سعدی تیری بھی کوئی زندگی ہے، گرمی کی دوپہر ہے اور تیرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں آ۔ کہا آگے گیا، مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے جوتا نہیں دیا تو پاؤں تو دے رکھے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا اپنے سے دنیا کے معاملات میں نیچے والے کو دیکھے کہ چلو اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو صحت تو دے رکھی ہے، صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب مالدار ارب پتی لیکن اس کو رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور ایک غریب جو ہے وہ ٹرک بجری والا جا رہا ہے، اس بجری کے اوپر سویا ہوا ہے، مزے کی نیند۔ کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کرش کا ٹرک جا رہا ہے، مزدور سویا ہوا ہے اس پر، مزے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ جو ان کو اپنی مسیریوں پر گدوں پر نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن کمروں میں نیند نہیں آتی، اس کو درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا اور مزے سے سویا ہوا ہے۔ آدھی روٹی ہضم نہیں کر سکتے۔ یہ جو گاڑیوں کی کمپنی ہے، فورڈ کمپنی، بہت بڑی کمپنی ہے، میں نے دیکھی ہے، انگلینڈ میں ہے، اور اتنی بڑی کمپنی کہ وہاں سے 5 منٹ میں ایک گاڑی تیار ہو کر نکلتی ہے۔ اس کا جو مالک تھا اس کو ڈاکٹروں نے کہہ رکھا تھا کہ آپ نے صرف مونگ کی ابلی ہوئی دال کھانی ہے، اور اس کا اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر میرا ایسا علاج کرے کہ میں آدھی روٹی ہضم کر سکوں میں اس کو اپنی آدھی جائیداد دے دوں گا، لیکن کوشش کے باوجود کوئی اس کی آدھی روٹی ہضم نہیں کرا سکا۔ اور یہاں ایک غریب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا کسان کھیت میں کام کر رہا تھا، دوپہر کو اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آئی، اور جو روٹیوں کا ایک ٹوکرا تھا، روٹیاں کیا تھیں، بڑے بڑے روٹ تھے، وہ ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا اور لسی کی ایک مٹکی ساتھ رکھی ہوئی، اس نے 4 روٹ کھائے اور اوپر سے لسی کی جب وہ مٹکی پی، اور کسی نے کہا یہ تو تم نے غلط کیا، لسی تو درمیان میں پینی چاہیے تھی۔ اس نے کہا چلو درمیان میں کر لیتے ہیں، 4 روٹ اوپر سے اور کھا لیے۔ اب یہ سوچتا نہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا ہر ایک آدمی کو اللہ نے کتنی، چلو اللہ نے مال نہیں دیا تو صحت تو دے رکھی ہے، چلو صحت بھی نہیں دی، اللہ نے ایمان کی دولت تو دے رکھی ہے، چلو اللہ نے بڑا مکان نہیں دیا تو چھوٹا تو دے رکھا ہے، چلو اپنا مکان نہیں دیا تو کرائے پر تو رہ سکتا ہوں، یہ صلاحیت تو اللہ نے دے رکھی ہے۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں، چوپڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو نیچے والے کو دیکھے گا، نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر پیدا ہوگا، اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہے، کچھ نہیں، مر گئے۔ کہتے ہیں اگر اس کو 3-4 ملے بھی ہونے، کہتے کچھ نہیں جی ساڑھے کول 3-4 ملڑیاں جی ہیں، بہت بڑیاں بلاواں پہ ہیں بادشاہ، ساڑھے کول تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی ہر وقت۔ تو فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو شوق پیدا ہوگا کہ میں صرف فرض نماز پڑھتا ہوں، فلاں میرا بھائی تو نفل بھی پڑھتا ہے، میں فرض زکوٰۃ دیتا ہوں، فلاں میرا بھائی تو نفلی صدقات بھی کرتا ہے، میں 1 پارہ تلاوت کرتا ہوں، وہ تو 3 پارے روزانہ تلاوت کرتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تاکہ شوق پیدا ہوگا، دین میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، دین کے معاملے میں دیکھنے ہیں اپنے سے نیچے والے کو، اور شکر جی جمعے دی نماز پڑھ لینے نا، اور کتنے لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے جی، اللہ کا شکر ہے 8ویں دن جمعے دی نماز پڑھ لینے۔ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نہیں، اور دنیا کے معاملے میں وہ ساڑھے کو تو کچھ بھی نہیں جی، بس مر گئے ہیں جی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ابو ذر فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ اور پھر یہ کہ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیسری بات یہ فرمائی کہ میں رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑوں، رشتے ناتے جوڑوں، اگرچہ وہ دور بھاگتے رہیں،
اگرچہ وہ مجھ سے بے رخی کریں۔ اور صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی بدسلوکی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ جو خود ہی تعلقات جوڑے اس کے ساتھ تعلقات جوڑنا کون سے کمال کی بات ہے۔ مسکراہٹوں کے بدلے تو مسکراہٹیں آسان ہوتی ہیں۔ خالہ جان نے ہمارے ہاں سیویاں بھیج دیں، ہم نے ان کے یہاں بریانی بھیج دی، انہوں نے ہمارے ہاں حلوہ بھیج دیا، ہم نے ان کے ہاں چاول بھیج دیا۔ یہ تو بارٹر سسٹم ہے، تبادلۃ الاشیاء بالاشیاء ہے، تجارت ہے تجارت۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس سے تعلقات جوڑوں جو مجھ سے تعلقات توڑے۔ یہ بات ہے بڑی مشکل، میں اس سے اور ہم تو یہی کرتے ہیں۔ اسی کوئی گھاٹتا نہیں نہ پھر او ساڑے بچے دی شادی تے نہیں آئے تو اسی کیوں جائیے۔ اور بیوی سے پوچھتے ہیں، اے پڑوسیاں کچھ بھیجا سی؟ سیویاں بھیج، تم بھی پھر چاول بھیج نہیں، ذرا بری گل انہیں پرلیاں تو کچھ نہیں بھیجنا، نہیں کوئی ضرورت نہیں دکار بھیجنے دی، ساڑے کو چنگے تو نہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اخلاق نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسانیت کا بڑا مقام ہے، انسانیت کا بڑا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ہم تو پھر اینٹ کے جواب پتھر سے دیں گے جی، اسی کوئی انہوں کو کاٹتا نہیں نا۔ حالانکہ انسان کو انسانیت دیکھنی چاہیے، مسلمان کو اسلام کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بوڑھا بابا دادا گھر آیا اور اس کو زخم لگا ہوا تھا، اس کی معصوم پوتی نے اسے پوچھا کہ بابا جی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کتے نے کاٹ لیا ہے۔ تو معصوم بچی معصومیت سے پوچھنے لگی کہ دادا جی کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4۔ آپ کے کتنے ہیں؟ کہا 32۔ تو اس نے بچی نے کہا کہ بابا جی جب کتے نے 4 دانتوں کے ساتھ آپ کو کاٹا تو آپ نے 32 دانتوں کے ساتھ اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ آپ کے دانت تو زیادہ ہیں۔ تو بابے نے کہا بیٹا وہ کتا تھا اور میں انسان ہوں، وہ کتا تھا اور میں انسان ہوں، انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، مسلمان کو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں۔ اور اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو سب کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے دوسرے کے ساتھ، میری ذمہ داری کیا ہے، اس کو ادا کرے گا تو سب کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور جھگڑے بھی سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے۔ اور فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس طرز پر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتے ناتے جوڑے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرے، اگرچہ وہ بے رخی